بس اوقات بہت سارے لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یار ہم سے گناہوں سے بچا نہیں جاتا، اور حال یہ ہے کہ بچنا چاہتے ہیں لیکن ہم بچ نہیں سکتے. تو میں کہتا ہوں کہ یار آپ کی کیفیت تو ایک طرف اور آپ کا نظریہ تو ایک طرف، لیکن جو نبی پاک نے فرما دیا ہے نا وہ حق ہے، سچ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو نیکی ہے نا یہ بندے کو برے اعمال سے بھی روکتی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے ایک جوان کا واقعہ نا کہ ایک لڑکی کے ساتھ اسے پیار ہو گیا، عشق ہو گیا، تو اس نے ایک دفعہ اسے کھڑا کر کے محبت کا جب اظہار کیا، اس نے کہا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، اور لڑکی نے صرف اتنا کہا میری ایک شرط ہے 40 دن نہ تم نمازیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پڑھ لو. تو جب اس نے 40 نمازیں پڑھی تو وہ اپنے وعدے کے مطابق اسی راستے پر کھڑی تھی، لیکن وہ نگاہیں نیچے کر کے گزر رہا تھا. تو جب اس نے کہا کہ اب دیکھتے نہیں، اس نے کہا کہ جن کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے لیے تم نے کہا تھا نا انہوں نے دنیا کی محبت سے میری کیفیت کو نکال کے نا میرے دل میں اخروی محبت کو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو ڈال دیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ نیکی کس طرح بندے کو تبدیل کرتی ہے. اس لیے کوئی چھوٹی نیکی بھی ہو نا اسے معمولی نہ سمجھے. آپ دیکھیں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دنیا سے جاتے ہیں تو کوئی یہ پوچھتا ہے کہ کس وجہ سے آپ پر کرم ہوا، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اتنی کتابیں لکھی، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا. کہنے لگے بس ایک مکھی پہ رحم کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے پہ رحم کر دیا. آپ اندازہ کریں کہ اتنی بڑی شخصیت حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کیا کہتے ہیں میں نے مکھی پہ رحم کیا، یعنی کہ اللہ کی بارگاہ میں کون سا عمل مقبول ہو گیا. اور اسی طرح بخاری کے اندر روایت ہے ایک وہ عورت جس کے اعمال ٹھیک نہیں تھے، کتیا کو اس نے پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی ہے. تو آپ نیکی کو معمولی نہ سمجھیں، آپ کریں، جو نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے نا آپ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر بھی اتنی برکتیں عطا فرمائے گا اور آخرت کے اندر بھی اتنی برکتیں عطا فرمائے گا کہ آپ نے اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، علامہ صاحب نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی موقع نیکی کا ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. لیکن اس موقع پہ کچھ لوگ ایسے بھی آتے ہیں جو کہتے ہیں یار تم اس نیکی کی بات کر رہے ہو، تم تو فلاں برائی بھی تمہارے اندر ہے، فلاں کام بھی تم کرتے ہو غلط کام، تم کیسے نیکی کی بات کر سکتے ہو؟ اللہ اکبر. یار اگر ہمارے اندر دو چار یہ اس طرح کی برائیاں ہیں تو کیا اب کوئی نیک عمل ہم نہیں کریں گے؟ ہم بے باک ہو جائیں گے؟ اب ہم ہر نیک عمل کو ضائع کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. تو جو کچھ بڑے ایسے یا کچھ دوست آپس میں اس طرح کا مکالمہ کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اتنے جذباتی نہ ہوں. یہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا پتہ رب کو کون سی نیکی پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے. اللہ اکبر. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس عبادت کا جو درجہ ہے ہم نے اس کو اتنی اہمیت تو دینی ہے. جو فرائض ہیں ان کو فرائض کے طور پر ادا کرنا ہی ہے، جو واجبات ہیں ان کو ادا کرنا ہی ہے. مگر دیگر جو بھلائی والے کام ہوتے ہیں، خیر والے کام ہوتے ہیں، یار مسکرانا بھی تو صدقہ ہے نا. وہ کہتے ہیں نا کہ کیا نیکی کا آپ کی صحت پر اثر پڑتا ہے؟ تو میں کہتا ہوں میں نے بزرگوں سے سنا جو مسکراتے رہتے ہیں ان کا چہرہ کھلا رہتا ہے ہمیشہ، ان کے گال چمکتے رہتے ہیں، مطلب ان کی چہرے کی رنگت ہی اور ہوتی ہے. اور جو غصے میں رہتے ہیں تو ان کا چہرہ بہت جلدی مرجھا جاتا ہے. تو یہ تو صرف مسکرانے کی بات میں نے کی ہے. تو اس طرح زندگی میں اگر آپ خوش رہیں گے اور لوگوں کو خوش رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے کہ ہاں ان نیکیوں کا اور بھلائیوں کا زندگی پر کتنا زیادہ، اور صحت پر اور باقاعدہ آپ کے ایک کردار پر کتنا زیادہ فرق پڑ رہا ہے. اور صرف آپ پر ہی نہیں پڑے گا بلکہ آپ سے وابستہ جو آپ کے لوگ ہیں یعنی آپ کی فیملی ہے ان پر بھی آپ کی اچھائیوں کا اثر پڑے گا، یقیناً پڑے گا. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا